لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ناظرین، میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، ویسے تو میں حج کے 5 دنوں پر ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکی ہوں، ماشاءاللہ اس کو 10,000 لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے حاجیوں کے لیے مفید بنائے اور حاجیوں کی سہولیت کے لیے اس کو ذریعہ بنائے۔ تو ناظرین، میں نے پھر سے ایک ویڈیو تیار کیا ہے اور اس ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے میں حج عمرے کے 5 دنوں کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، وقوف ہیں، مقامات ہیں، وہ اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تا زندگی پرخلوص خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عازمین حج و عمرہ اور زائرین کی سہولیت کے لیے اس ویڈیو میں چند اہم اور ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ عظیم سفر مسائل کی روشنی میں کیا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ امید ہے کہ عازمین حج کے لیے یہ ویڈیو حج و عمرہ کی ادائیگی نیز مقامات مقدسہ کی زیارت کے سلسلے میں بہتر رہنما ثابت ہوگی۔ تو ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب حقیقی کے لیے ہیں جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور انسانوں کی فلاح اور نجاح کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری رسول سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل اور جملہ اصحاب پر۔ حج اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ تو ناظرین، حج کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا اور نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ یہ تینوں کام کر کے ایک فرض ادا ہوگا، یعنی حج کا پہلا فرض احرام باندھ کر نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2، وقوف عرفات کرنا، اور نمبر 3، طواف زیارت کرنا۔ یہ حج کے فرض ہیں، اور حج کے واجبات یہ ہیں۔ حج میں 6 واجب ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ۔ نمبر 2، رمی جمار یعنی شیطان کو ککریاں مارنا۔ نمبر 3، دم تمتع یعنی حج کے شکرانے میں جانور ذبح کرنا۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ نمبر 5، سعی کرنا۔ نمبر 6، طواف وداع کرنا۔ اس مقام پر چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ حج کے 5 دن ہیں، یعنی حج کے اعمال 5 دنوں میں ادا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 13 کی رمی کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے۔ وہ 5 دن یہ ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اور عمل کی ترتیب کے لحاظ سے حج کے 8 مقامات ہیں۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ۔ سب سے پہلا مقام جو ہے حج کا، جہاں سے شروع ہوگا، مکہ مکرمہ۔ نمبر 2، مینا۔ پھر نمبر 3، عرفات، اور نمبر 4، مزدلفہ۔ نمبر 5، مینا مکہ۔ نمبر 6، مکہ مکرمہ۔ نمبر 7، مینا۔ نمبر 8، مکہ مکرمہ۔ اب ان 5 دنوں اور 8 مقامات میں حج کے 3 فرض اور حج کے 6 واجبات ادا کرنے ہیں۔ حج کا پہلا مقام مکہ مکرمہ ہے۔ اس پہلے مقام میں آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ جب ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہو جائے تو اب آپ حج کی تیاریاں شروع کر دیجئے، کیونکہ 7 اور 8 ذی الحجہ کی درمیانی رات سے ہی معلموں کی بسیں حاجیوں کو مینا پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے 7 ذی الحجہ کی شام کو ہی آپ حج کا احرام باندھ لیں۔ مکہ مکرمہ سے مینا جانے کے لیے اپنے ساتھ یہ مختصر سامان لے جائیں: احرام کی 2 چادریں، 1 جانماز، 1 پلاسٹک کی چٹائی، 1 چادر اوڑھنے کی اور 1 چادر بچھانے کی، 1 جوڑی کپڑے، 1 لوٹا، 1 گلاس، 1 پلیٹ، پیالہ پلیٹ، نہانے کا صابن، بال موڑنے کی مشین، ماء زیر اور کھانے کا مختصر سامان، نمکین، بسکٹ وغیرہ۔ یہ سامان اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں۔ مینا جاتے وقت اپنا شناختی کارڈ،
پیلے رنگ کا دستی پٹا، اسٹیل کا کڑا، مینا اور عرفات کے خیموں کے کارڈ اور نسک کارڈ اور کھانے کا کارڈ اپنے ساتھ ضرور لے جائیں۔ مسئلہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے ضروری صفائی حاصل کریں۔ احرام باندھنے کی نیت سے غسل کریں۔ مسئلہ حج کا احرام مسجد حرام میں باندھنا مستحب ہے۔ اگر بھیڑ یا کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد حرام میں احرام باندھنا مشکل ہو تو پھر حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں اپنے رہائشی کمرے میں حج کا احرام باندھ لیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ حج کا احرام خواہ اپنے کمرے میں باندھیں یا مسجد حرام میں، بہر صورت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز احرام کی اوپر والی چادر سے سر ڈھانک کر پڑھیں، کیونکہ آپ پر ابھی احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوئی ہیں۔ احرام کی پابندیاں تو حج کی نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد عائد ہوں گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگیں، پھر سر سے چادر ہٹا کر حج کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اور اگر آپ کو عربی میں نیت کرنا نہیں آتی تو آپ اپنی مادری زبان میں اس طرح کہہ لیں: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری جانب سے قبول فرما لے۔ پھر بلند آواز سے کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ نیت اور تلبیہ کے بعد آپ پر احرام کی جملہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی، اس لیے ان پابندیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور اب آپ کا ورد تلبیہ ہی پڑھنا ہے، بس آپ کثرت سے اب تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جس خاتون کو حج کا احرام باندھتے وقت ناپاکی کا عذر لاحق ہو تو اسے چاہیے کہ اسی حالت میں حج کا احرام باندھے، یعنی حج کی نیت کرے اور ہلکی آواز سے تلبیہ پڑھے، البتہ نماز نہ پڑھے۔ مکہ مکرمہ میں حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ مسلسل جاری رہے گا اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کی رمی کے وقت موقوف ہوگا۔ اس لیے مینا، عرفات اور مزدلفہ میں یہ ورد جاری رکھیں۔ نیز مزدلفہ سے مینا پہنچ کر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جس وقت بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تب بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی جائیں، اور جب بڑے شیطان کو ککری مارنے کی تیاری کریں تو اسی وقت تلبیہ بند کر دیں اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ واضح رہے کہ اس کے بعد اب تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین، حج کا پہلا مقام جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، آپ کا روم ہی ہے، جہاں سے آپ نے احرام باندھ کر نفل پڑھ کے اور حج کی نیت کی ہے اور تلبیہ پڑھ لیا ہے۔ تو حج کا پہلا مقام ہو چکا ہے۔ اب حج کا دوسرا مقام مینا ہے۔ مینا سے متعلق 8 ذی الحجہ کو یہ کام ہے: نمبر 1، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں۔ نمبر 2، رات کا قیام مینا میں کرنا ہے۔ نمبر 3، 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے فراغت کے بعد تکبیر تشریق بھی پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ تکبیر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہے گی۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسئلہ ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھے، پھر تلبیہ پڑھے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ تک رمی کرنے سے پہلے ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ کا یہی حکم ہے، مگر 10ویں تاریخ کو مینا میں بڑے شیطان کی رمی کے وقت تلبیہ ختم ہو جائے گا، بند کر دیا جائے گا، البتہ تشریق 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہے گی۔ حج کا تیسرا مقام عرفات۔ اب ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو چکی ہے اور آج حج کا دوسرا دن ہے، اس لیے اب عرفات جانے کی تیاریاں کریں۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد عرفات جانے کی تیاری کریں اور جلد سے جلد عرفات پہنچنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے پہلے یا سورج نکلنے سے پہلے عرفات جانا خلاف سنت ہے۔ فائدہ: مینا سے عرفات جاتے وقت مختصر سے مختصر سامان اپنے ساتھ لے جائیں: ایک جانماز، ایک پلاسٹک کی چٹائی، ایک چادر بچھا
بچھانے کی اور ایک چادر اوڑھنے کی اور ایک لوٹا، بس اتنا سا سامان عرفات کے لیے کافی ہے، باقی سامان مینا کے خیمے میں ہی چھوڑ دیں۔ میدان عرفات میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے۔ اس میدان عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کسی بھی وقت قیام کرنا فرض ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں دن میں حاضر ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلے۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے وہ عرفات کے حدود سے باہر نکل آئے گا تو اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا، البتہ اگر نکل کر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائے تو دم ساکت ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو دن میں عرفات میں حاضر نہ ہو سکا تو صبح صادق سے پہلے اگر وہ عرفات میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اس صورت میں عرفات کے میدان میں قیام کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں، تھوڑی دیر کا قیام بھی فرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ وقوف صبح صادق سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ وقوف عرفات کے لیے نیت کرنا فرض نہیں، صرف مستحب ہے، بس اگر کوئی شخص وقوف عرفات کی نیت کیے بغیر عرفات کا وقوف کر لے تو اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ نیز کسی شخص کو بے ہوشی کے عالم میں اگر کسی طریقے سے عرفات کے میدان میں وقت مقررہ پر حاضر کر دیا جائے تو اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ وقوف عرفات میں کھڑا ہونا ہی فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، جس قدر بھی کھڑے ہو کر وقوف کر سکتے ہو اسی قدر ہو کر وقوف کریں، ورنہ بیٹھ کر لیٹ کر سوتے جاگتے کسی بھی طرح میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے صبح صادق تک کسی بھی وقت ٹھہرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، البتہ بغیر عذر کے وہاں لیٹنا مکروہ ہے۔ وقوف عرفات کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں، اگر کوئی خاتون حیض اور نفاس کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس ناپاکی کی حالت میں بھی وقوف عرفات درست ہو جائے گا۔ مسئلہ وقوف عرفات کے لیے یہ چند مستحبات ہیں، آپ ان کی رعایت رکھتے ہوئے وقوف فرمائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 1 زوال سے قبل وقوف کی تیاری کرنا۔ نمبر 2 وقوف کی نیت کرنا۔ نمبر 3 قبلہ رخ ہو کر وقوف کرنا۔ نمبر 4 کھڑے ہو کر وقوف کرنا۔ نمبر 5 دھوپ میں وقوف کرنا اور غروب آفتاب تک خوب رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا۔ نمبر 6 دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا۔ نمبر 7 دعاؤں کے جملوں کو 3 بار کہنا۔ نمبر 8 دعا شروع کرنے سے پہلے حمد و صلات کا پڑھنا اور اسی پر دعا کو ختم کرنا۔ مسئلہ وقوف کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور افضل یہ ہے کہ اس وقت 3 مرتبہ حمد و ثنا، تکبیر اور تہلیل اور تلبیہ پڑھیں۔ مسئلہ زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک پورے میدان عرفات میں حدود کے اندر جہاں چاہیں وقوف فرمائیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جبل رحمت کے قریب وقوف کریں۔ جبل رحمت میدان عرفات کا سب سے مشہور اور معروف پہاڑ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پلر بنا ہوا ہے جو سفید رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ یہی وہ عظیم پہاڑ ہے جس کے دامن میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ اگر ہجوم کی وجہ سے جبل رحمت کے قریب وقوف کا موقع نہ ملے تو پھر اپنے خیمے کے قریب ہی وقوف کریں۔ عرفات کے میدان میں اگر ظہر کی نماز مسجد نمرہ میں امام الحج کی اقتداء میں ادا کریں تو ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے امام کے ساتھ ادا کریں، اور اگر اپنے خیموں میں نماز ادا کریں تو ظہر کو ظہر کے وقت اور عصر کو عصر کے وقت ادا کریں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مناسک المعلی علی قاری میں طبرانی سے منقول ہے کہ حضور
امام بہقی نے صعب الایمان میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد عرفات میں قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورہ اخلاص پڑھے، پھر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی کیا جزا ہے، اس نے میری تسبیح اور تحلیل کی اور میری بڑائی اور عظمت بیان کی اور میری معرفت حاصل کی اور میری شان بیان کی اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی، اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے تمام عرفات والوں کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لو۔ حج کا چوتھا مقام مزدلفہ۔ مسئلہ 9 ذی الحجہ کو جب عرفات میں سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات سے مزدلفہ کی روانگی خواہ بس کے ذریعے ہو یا پیدل، بہر صورت عرفات کی حدود سے سورج غروب ہونے کے بعد ہی نکلیں۔ مسئلہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں تو پہلی فرصت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھیں۔ مسئلہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت میں جمع کر کے پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ اتنی جلدی پہنچ جائے کہ ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عشاء کے وقت کا انتظار کرے، اور جب عشاء کا وقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے ادا کریں۔ اقامت کے بعد پہلے مغرب کے فرض پڑھیں اور سلام پھیر کر فوراً عشاء کے فرض پڑھیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں، وتر اور نفل پڑھیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے مغرب کی نماز عرفات میں یا عرفات مزدلفہ کے راستے میں پڑھ لی تو اس کے ذمے ضروری ہے وہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھے۔ عرفات اور مزدلفہ کے راستے میں بھی ذکر الہی اور تلبیہ میں مشغول رہے، اور تلبیہ کا وہ سلسلہ جو مکہ مکرمہ سے احرام باندھنے کے بعد شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی جاری رہے گا۔ مزدلفہ کی یہ رات بہت قیمتی ہے، اس رات میں جاگنا اور عبادت اور دعا میں مشغول رہنا مستحب ہے، اور مزدلفہ کی یہ رات گزارنا سنت موقدہ ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو ذکر اور عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے چلا جائے تو اس نے 2 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اول یہ کہ اس نے نماز فجر ترک کر دی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے نماز فجر ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز فجر کا ادا کرے۔ دوسرے یہ کہ اس نے وقوف مزدلفہ ترک کیا، کیونکہ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ وقوف مزدلفہ کے واجب کو ادا کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کے ہوتے ہی اول وقت میں نماز فجر ادا کریں، پھر تکبیر و تحلیل اور استغفار اور توبہ میں مشغول ہو جائیں اور تلبیہ بھی پڑھتا رہے۔ بہتر یہ ہے کہ مزدلفہ میں جبل قرض کے قریب وقوف کریں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے وہاں موقع نہ مل سکے تو پھر مزدلفہ میں کسی بھی مقام پر وقوف کر سکتا ہے۔ منی اور مزدلفہ کے درمیان کی وہ وادی جسے وادی محشر کہتے ہیں، اس جگہ وقوف نہ کرے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وقوف مزدلفہ کے واجب کو ادا کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر لے۔
اگر کوئی عورت ہجوم کی وجہ سے مزدلفہ میں نہ ٹھہرے اور سیدھی منی چلی جائے تو اس سے وقوف مزدلفہ کا واجب ساقط ہو جائے گا اور اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس پر دم واجب نہیں ہوگا، مگر یاد رہے کہ یہ اجازت صرف عورتوں کے لیے ہے نہ کہ مردوں کے لیے۔ اگر کوئی مرد اس واجب کو چھوڑے گا تو اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن لیں جو نہ زیادہ بڑی ہوں اور نہ زیادہ چھوٹی۔ مستحب یہ ہے کہ ان کنکریوں کو دھو لیا جائے۔ کوئی بڑا پتھر توڑ کر اس سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں بنانا مکروہ ہے۔ اب 10 تاریخ ہو چکی ہے جو حج کا تیسرا دن ہے، لہٰذا جب سورج طلوع ہونے والا ہو تو مزدلفہ سے منی کی جانب روانہ ہو جائیں۔ حج کا 5واں مقام منی۔ مسئلہ 10 تاریخ کو مزدلفہ سے جب منی پہنچیں تو یہاں 3 کام بالترتیب کرنے ضروری ہیں۔ نمبر 1، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ نمبر 2، حج تمتع کی قربانی کرنا۔ نمبر 3، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ مسئلہ یہ ترتیب واجب ہے، اس ترتیب کی خلاف ورزی کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا۔ مثلاً کسی نے سر کے بال پہلے منڈوا لیے پھر بعد میں قربانی کی، یا قربانی پہلے کر لی اور شیطان کی رمی بعد میں کی، ان صورتوں میں دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ 10 تاریخ کو شیطان کی رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے اور مباح وقت بغیر کراہت کے غروب آفتاب تک ہے، مگر آج کل حجاج کی کثرت اور بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اس کا وقت صبح صادق تک ہے، بلکہ رمی کے وقت آج کل جیسے حالات پیش آتے ہیں ان کے پیش نظر احتیاط اسی میں ہے کہ تاخیر سے رمی کریں۔ البتہ صبح صادق سے پہلے ضرور رمی کر لیں ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ فائدہ: رمی کا مطلب ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکری مارنا، اور جمرات ان مقامات کا نام ہے جہاں کنکری ماری جاتی ہے۔ ان تینوں مقامات پر ستون بنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ 10 ذی الحجہ کو جب رمی کے لیے جائیں تو تلبیہ کا ورد جاری رہے، اور جب جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس پہنچیں اور کنکری مارنے کی تیاری کریں تو تلبیہ موقوف کر دیں اور اب اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا۔ مسئلہ مستحب یہ ہے کہ کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ کنکری مارتے وقت ہاتھ اتنا اونچا ہو جائے کہ بغل کھل جائے۔ مسئلہ رمی کے ساتھ تکبیر پڑھنا سنت ہے، اس لیے کنکریاں مارتے وقت یہ پڑھتے رہیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزر للرحمن۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ کنکری شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں۔ مسئلہ 7 کنکریوں کو الگ الگ کر کے مارنا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دے تو ایک ہی شمار ہوگی، باقی 6 کنکریاں مارنی ضروری ہیں ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ 7 کنکریوں سے زائدہ مارنا مکروہ ہے، البتہ کنکریوں کی تعداد میں شک ہو جانے کی صورت میں اگر زیادہ مارے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی شخص نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لی تو منی سے کنکریاں لے سکتا ہے، لیکن جمرات یعنی شیطان کے پاس پڑی ہوئی کنکریاں نہ اٹھائے۔ کنکریاں مارنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر پل کے اوپر سے کنکریاں ماریں تو آپ کی ہر کنکری اس حوض میں گرنی چاہیے جو اوپر کے حصے میں بنا ہوا ہے، اور اگر آپ نیچے سڑک پر جمرات کی رمی کریں تو پل کی جڑ میں آپ کی ہر کنکری لگنی چاہیے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے نہ تو وہ جمرات شیطان کے پاس پہنچ سکتا ہے، اور اگر کوئی پہنچانے والا ہو تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے رمی کرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسا معذور شخص اپنی جانب سے کسی دوسرے شخص کو وکیل بنا دے۔ مسئلہ: جو شخص کسی معذور کی جانب سے رمی کی وکالت کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی جانب سے رمی کرے پھر اپنے موکل کی جانب سے رمی کرے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے ایک دن کی رمی مکمل ترک کر دی تو اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ: رمی سے فارغ ہونے کے بعد حج تمتع
یافتہ کے شکرانے میں اب آپ ایک جانور ذبح کریں، پھر سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں، اب غسل فرمائیں اور لباس پہن لیں۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، بس ایک پابندی باقی ہے اور وہ ہے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی تعلقات۔ یہ پابندی طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو رمی کر کے قربانی نہ کر سکا تو اسے چاہیے کہ حالت احرام میں ہی رہے اور 11ویں تاریخ کو قربانی کے بعد حلق یا قصر کروائے۔ حج کا چھٹا مقام مکہ مکرمہ۔ طواف زیارت کے مسائل۔ مسئلہ طواف زیارت حج کا اہم فرض ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت سے فارغ نہ ہو سکا تو اس کے ذمے دم واجب ہوگا۔ مسئلہ اگر کوئی خاتون حیض اور نفاس کے عذر کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت نہ کر سکی تو پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے اور اس عذر کی وجہ سے تاخیر کی بنا پر اس کے ذمے دم واجب نہ ہوگا۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے رات دن میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے رمی کے بعد قربانی سے پہلے طواف زیارت کیا تو اسے چاہیے کہ حالت احرام میں اس طواف کی ادائیگی کے دوران اجتباء بھی کرے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص قربانی اور حلق یا قصر کے بعد روزمرہ کے لباس میں طواف زیارت کیا تو پھر اجتباء نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ جن لوگوں نے طواف زیارت کی سعی پہلے نہیں کی ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کریں اور یہ سعی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ جس طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہو اس طواف زیارت میں رمل بھی کریں اگرچہ روزمرہ کے لباس میں بھی ہوں، یعنی اگر قربانی اور حلق کے بعد احرام اتار کر روزمرہ کا لباس پہن لیا اور اسی حالت میں طواف زیارت کیا اور اس طواف کے بعد سعی بھی کری ہے تو حکم یہ ہے کہ اس طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کریں۔ مسئلہ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں، پھر آب زمزم پی کر 9 استلام کر کے صفا مروہ کے درمیان سعی کریں۔ مسئلہ حج کی سعی کرنا واجب ہے اور جو شخص اس سعی کو پہلے ہی کر چکا ہو تو اس کے لیے طواف زیارت بعد سعی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ سعی سے فارغ ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ حرم میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مسئلہ طواف زیارت سے فارغ ہو کر منی واپس آ جائیں۔ حج کا 7واں مقام منی۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کی رمی کے مسائل۔ مسئلہ 11، 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ مسئلہ 11، 12 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو کر صبح صادق تک رہتا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص 11، 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے پہلے ہی رمی کرے گا تو اس کی رمی ادا نہیں ہوگی، اور اگر اسی روز صبح صادق سے قبل اس کا ادا نہیں کیا تو اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر دوری کی وجہ سے کنکری صحیح مقام تک نہیں پہنچی تو رمی ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے بھیڑ میں بہت دور سے کنکریاں پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رمی کا واجب ادا کر دیا، حالانکہ ان کی کنکریاں حجاج کے سروں پر لگی ہیں نہ کہ جمرات پر۔ اس صورت میں ان کی رمی ادا نہیں ہوگی۔ اگر دوبارہ صحیح طریقے پر رمی نہیں کی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو اس کی وجہ سے ان کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس سلسلے میں پوری احتیاط رکھیں، بھیڑ کم ہونے پر ہی رمی کریں خواہ رات کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر واجب ترک ہو جائے اور دم واجب ہو جائے یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ مسئلہ 11، 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر رمی کرنے میں اس کا خیال رکھیں کہ جمرہ اولیٰ چھوٹا شیطان اور جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان پر کنکریاں مارنے کے بعد ان جمرات سے کچھ دور ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ مسئلہ جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں۔
مسئلہ رمی میں بغیر شرعی عذر کے کسی کو وکیل بنانا جائز نہیں۔ بعض عورتیں بغیر کسی عذر کے دوسروں سے رمی کراتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ واضح رہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے سے رمی کروائی تو اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ جو لوگ بھیڑ اور ہجوم میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہوں، ان کو چاہیے کہ کسی کو وکیل بنانے کے بجائے خود رات کے کسی حصے میں جب کہ بھیڑ کم ہو جائے تو رمی کریں۔ البتہ یہ رمی صبح صادق سے پہلے پہلے کرنی ضروری ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی معذور کی طرف سے رمی کرے تو حکم یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو پہلے اپنی جانب سے 7 کنکریاں مارے، پھر اپنے معذور موکل کی طرف سے 7 کنکریاں مارے، اور 11-12 ذی الحجہ کو پہلے اپنی طرف تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارے، پھر اپنے معذور موکل کی طرف سے جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر رمی کرے۔ لیکن آج کل ہجوم کی کثرت کی وجہ سے جمرہ عقبہ بڑے شیطان سے جمرہ اولا چھوٹے شیطان تک واپس لوٹنے میں بہت دقت ہے۔ ہر جمرہ کے پاس پولیس کھڑی رہتی ہے اور واپس آنے سے روکتی رہتی ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے جمرہ اولا چھوٹے شیطان پر پہلے اپنی جانب سے رمی کرے اور اپنی رمی سے فارغ ہو کر اپنے موکل کی جانب سے رمی کرے۔ یہی حال جمرہ وسطیٰ اور درمیانی شیطان اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کا ہے، یعنی پہلے اپنی جانب سے رمی کرے، اس کے فوراً بعد اپنے موکل کی جانب سے رمی کرے۔ مسئلہ رمی کی راتوں میں مینا میں قیام کرنا سنت ہے۔ مینا کے علاوہ کسی اور جگہ رہنا مکروہ ہے۔ رات کا اکثر حصہ کسی دوسری جگہ گزارنا مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے تینوں دنوں کی رمی ترک کر دی تو اس کے ذمے ایک دم واجب ہوگا۔ مسئلہ اگر کسی نے ایک دن کی مکمل رمی ترک کر دی تو اس کے ذمے ایک دم واجب ہوگا۔ مسئلہ اگر کسی نے پہلے دن کی 4 کنکریاں ترک کر دی اور صرف 3 کنکریاں ہی ماری تو اس کے ذمے ایک دم واجب ہوگا۔ مسئلہ اگر 10ویں ذی الحجہ کی 3 یا اس سے کم کنکریاں ترک کر دیں اور 11-12 ذی الحجہ کے دن 10 یا اس سے کم کنکریاں ترک کر دی تو ہر کنکری کے بدلے پورا صدقہ یعنی صدقہ الفطر کے بقدر گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 12 تاریخ کو افضل یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی مینا کی حدود سے باہر نکل جائے، اور اگر رمی میں تاخیر کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے مینا کی حدود سے باہر نہ نکل سکے تو پھر رات میں کسی بھی وقت صبح صادق سے پہلے پہلے مینا کے حدود سے باہر نکل جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد بھی مینا کی حد میں رہا تو اس کے ذمے 13 ذی الحجہ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ 13 ذی الحجہ کو رمی کرنے کا مسنون وقت زوال آفتاب کے بعد ہے، لیکن اگر کسی نے 13 کو زوال آفتاب سے پہلے رمی کر لی تو بکراہت ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ بعض حجاج 12 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ کی روانگی میں جلد بازی کی وجہ سے زوال آفتاب سے پہلے ہی رمی کر لیتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے اور اس عمل کی وجہ سے ان کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اگر صبح صادق سے پہلے پہلے اس کا ادا کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا۔ مسئلہ رمی اور قربانی کے بعد حلق یا قصر مینا میں کرنا سنت ہے۔ مسئلہ حلق یا قصر کے وقت قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے۔ مسئلہ حلق یا قصر کا آغاز سر کے داہنے حصے سے کرانا سنت ہے۔ مسئلہ حلق یا قصر کرتے وقت مستحب یہ ہے کہ تکبیر کہیں اور دعا مانگے۔ مسئلہ 13 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد جو شخص مینا میں رہا اور اس نے 13 کی رمی ترک کر دی تو اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کسی دن کی رمی چھوٹ جائے اور اس کی وجہ سے دم واجب ہو گیا ہے تو اس دن چھوٹی ہوئی رمی کی قضا ایام رمی ہی میں واجب ہے۔ اگر ایام رمی نکل جائے تو چھوٹی ہوئی رمی کی قضا ساقط ہو جائے گی، البتہ وقت مقررہ پر رمی نہ کرنے کی وجہ سے دم دینا ضروری ہوگا۔ مسئلہ حلق اور قصر کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، البتہ طواف زیارت سے پہلے پہلے ایک پابندی باقی رہتی ہے اور وہ میاں بیوی کی ازدواجی تعلقات، اس لیے طواف زیارت سے پہلے اس پابندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور طواف
طواف زیارت کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے اور مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ قربانی کے بارے میں ضروری وضاحت۔ واضح رہے کہ حاجی کے ذمے دو قربانیاں ہیں۔ ایک قربانی دم تمتع کی ہے، یعنی جو حج تمتع ادا کیا ہے اس شکرانے میں جانور ذبح کیا جائے، اور ایک قربانی عید الاضحیٰ کی جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ جو حاجی مینا میں اصطلاح سفر کے اعتبار سے شرعی مقیم ہو تو اس کے ذمے دونوں قربانیاں ہیں۔ مثلا جو شخص مینا میں اصطلاح سفر کے اعتبار سے شرعی مسافر ہو تو اس کے ذمے صرف حج تمتع کی قربانی واجب ہوگی، اور مسافر ہونے کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ مسافر ہونے کے باوجود اگر عید الاضحیٰ کی قربانی کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کی قربانی کی وصیت اپنے وطن میں کر جائے اور اس کے گھر والے اس کی جانب سے عید الاضحیٰ کی قربانی کر دیں تو جائز ہے۔ حج کا 8واں مقام مکہ مکرمہ۔ طواف وداع کے مسائل۔ مینا سے فارغ ہو کر اب آپ مکہ مکرمہ میں آ چکے ہیں اور ابھی حج کا 6واں واجب باقی ہے، یعنی طواف وداع۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ سے وطن کے لیے روانگی کا وقت ہو یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا وہ سفر ہو کہ جس کے بعد مکہ مکرمہ واپس نہ آنا طے ہو بلکہ مدینہ منورہ سے وطن آنا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مکہ مکرمہ سے رخصتی سے پہلے ایک طواف کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس طواف کا نام طواف وداع ہے، اور یہ حج کا 6واں واجب ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا تو اس واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت اگر کوئی خاتون حیض یا نفاس کی وجہ سے یہ طواف وداع نہ کر سکے تو اس اجر کی وجہ طواف وداع اس سے معاف ہو جائے گا، اس لیے اس طواف وداع کے چھوڑنے پر اس کے ذمے دم واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ طواف وداع کے وقت زیادہ سے زیادہ اپنے اندر حزن و ملال اور افسوس کی کیفیت پیدا کریں اور یہ سوچیں کہ اب اس عظیم اور مقدس مقام سے واپسی ہو رہی ہے۔ یہ قیمتی لمحات اب نہ جانے زندگی میں دوبارہ میسر آئیں یا نہ آئیں، اس لیے دوبارہ حاضری کی حسرتیں لیے ہوئے یہ طواف کریں۔ مسئلہ طواف وداع کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ضروری ہے۔ مسئلہ طواف وداع روزمرہ کے لباس میں ہی کیا جائے گا، اس کے لیے احرام نہ باندھے۔ مسئلہ طواف وداع کے بعد سعی نہیں ہے۔ مسئلہ طواف وداع میں رمل نہیں ہے۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا ہو اور کسی عذر کی وجہ سے طواف وداع کا موقع نہ مل سکے تو یہی نفلی طواف اس کے حق میں طواف وداع بن جائے گا۔ مسئلہ طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کی بس کی روانگی میں تاخیر ہو اور روانگی سے قبل کسی نماز کا وقت آ جائے تو حرم ہی میں آ کر نماز ادا کریں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ طواف وداع کے بعد حرم میں نہیں جا سکتے، ان کا یہ خیال سراسر غلط ہے۔ طواف وداع کے حج کا سفر تمہارا صد بار ہو مبارک۔ حج کا سفر تمہارا صد بار ہو مبارک، جانا بھی ہو مبارک آنا بھی ہو مبارک، جانا بھی ہو مبارک آنا بھی ہو مبارک۔ یاد آ جائے تو مجھ بندہ عاصی کو اپنی نیم شبی اور مستجاب دعاؤں میں فراموش نہ کریں اور میرے لیے ہر مقام پر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اس دین کی خدمت کو قبول فرمائے اور میری بخشش کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔